انابیہ کی جرنی پارٹ 3۔ وہ دن جب انابیہ نے پہلا قدم اٹھایا۔ السلام علیکم۔ انابیہ کی زندگی کی کہانی میں آج میں آپ کو اس مقام تک لے کر آنا چاہتی ہوں جہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑی امید پیدا ہوئی۔ انابیہ جب چھوٹی تھی تو ہم نے اس کے لیے بہت کچھ اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی۔ ہم نہ کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس گئے تھے، نہ ہمیں کسی نے خاص طور پر بتایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں جو سمجھ آتی تھی، جو ہمارے بس میں تھا، ہم گھر میں وہی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کو جو یہ پرانی تصویریں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی اس زمانے کی یادیں ہیں۔ ہم نے گھر میں ایک سہارا سا بنایا تھا جسے پکڑ کر انابیہ کھڑے ہونے اور چلنے کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی اس کے بھائی خضر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔ بچوں کے لیے وہ ایک کھیل بن جاتا تھا، لیکن ہمارے لیے وہ کھیل نہیں تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم صرف اندازے لگا رہے تھے، اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری بچی کیوں دوسروں بچوں کی طرح نہیں کر پا رہی۔ پھر ڈاکٹر کے مشورے سے انابیہ کی دوا شروع کی۔ جب ہم آخرکار اس ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، آپ اس بچے کو اتنی دیر سے کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ یہ بات سن کر ہمیں بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس وقت میرے دل میں بھی یہی سوال آیا کہ اگر ہمیں پہلے کسی نے صحیح راستہ دکھایا ہی نہیں تو پھر ہم وقت پر کیسے پہنچتے؟ ہم تو اپنی بچی کو مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے رہے تھے۔ ہمیں یہی کہا جاتا رہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ اسی طرح رہے گی۔ تو آج میں آپ سب سے بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہے لیکن اسے صحیح رہنمائی نہ ملے تو پھر دیر کا سارا قصور ماں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، ہم پہلی بار والدین بنے تھے۔ ہمیں اس بیماری کا علم نہیں تھا، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا انابیہ کے لیے آگے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اپنی طرف سے ہم نے کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہم جہاں تک جا سکتے تھے گئے، جس سے مشورہ لے سکتے تھے لیا، اور جب کوئی صحیح رہنمائی نہیں ملی تو گھر میں بھی جو کچھ ہمیں سمجھ آتا تھا ہم اپنی طرف سے انابیہ کے لیے کرتے رہے۔ ہم ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں رکھتے تھے، ہمیں بس اپنی بچی کے لیے کچھ کرنا تھا۔ پھر اسی ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ انابیہ کی خوراک کا خیال رکھیں، اسے مناسب غذا دیں، 2 انڈے وغیرہ دینے کا بھی کہا اور دوا باقاعدگی سے دیں۔ ڈاکٹر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ اور یہی بات ہمارے لیے امید بن گئی۔ انہوں نے ہمیں امید دلائی کہ پہلے انابیہ چلنے کی طرف آئے گی، پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزوں میں بھی بہتری کی کوشش کرے گی۔ ڈاکٹر نے ہمیں انابیہ کی حالت کے بارے میں بھی سمجھایا کہ یہ سی پی چائلڈ ہے اور اس کے دماغ سے جسم تک پیغام پہنچانے کے عمل میں مسائل ہیں۔ یہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی وضاحت تھی اور اس وقت ہمارے لیے یہی پہلی دفعہ تھا کہ ہمیں اپنی بچی کے بارے میں کوئی واضح سمجھ آنے لگی۔ انہوں نے ہمیں باقاعدہ فالو اپ کے لیے بھی بلایا اور کہا کہ ہر چند ماہ بعد انابیہ کو لے کر آنا ہے، اور خاص طور پر یہ بھی کہا کہ ان کی دوا کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی دوسری دوا شروع نہ کریں۔ تب سے لے کر آج تک جہاں تک ممکن ہوا ہم انابیہ کو اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے رہے ہیں، اور آج بھی میرے دل میں وہی سوال ہے، اگر ہمیں پہلے ہی صحیح رہنمائی مل جاتی تو شاید ہم اس ڈاکٹر تک بہت پہلے پہنچ جاتے۔ لیکن پھر میں بھی
سوچتی ہوں کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے یہی وقت لکھا تھا۔ دیر ہوئی لیکن آخرکار ہمیں ایک ایسا ڈاکٹر ملا جس نے ہمیں انابیہ کے بارے میں سمجھایا اور ہمیں امید دی۔ اسی لیے میں کسی ایک شخص کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے آپ سب کے سامنے میں صرف اپنا سوال رکھ رہی ہوں۔ اگر والدین کو صحیح معلومات ہی نہ دی جائیں تو وہ اپنے بچے کے لیے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیسے کریں؟ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، ہم سے جو بنتا رہا ہم نے کیا، اور آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر مشکل مرحلے میں ہمیں کسی نہ کسی طرح آگے بڑھایا۔ انابیہ کی یہ جرنی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف اسی سفر کی شروعات تھی۔ آگے انابیہ کی زندگی میں اور بھی بہت سے مرحلے آئے، کچھ خوشیوں کے، کچھ مشکلات کے، کچھ ایسے لمحے جنہوں نے ہمیں دوبارہ ہمت کرنا سکھایا، اور وہ سب میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کروں گی۔ خضر کی بھی اپنی ایک جرنی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، لیکن پہلے میں چاہتی ہوں کہ انابیہ کی یہ جرنی مکمل کروں، کیونکہ یہ صرف چند سالوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا سفر ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں شروع میں شاید کسی کو معلوم نہیں تھی وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں۔ شاید کسی دوسرے والدین کو ہماری کسی بات سے رہنمائی مل جائے، شاید کسی کو یہ احساس ہو کہ مشکل وقت میں بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ ہماری انابیہ کی کہانی ابھی جاری ہے۔ پھر ڈاکٹر کے مشورے سے انابیہ کی دوا شروع ہوئی، اور الحمدللہ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے اندر ہمیں انابیہ میں ایک ایسی تبدیلی نظر آئی جس نے ہماری امید بہت بڑھا دی۔ انابیہ بغیر سہارے کے کھڑی ہونے لگی۔ اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ماں کے لیے یہ منظر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جس بچی کو دیکھ کر ہم کبھی پریشان ہوتے تھے، جس کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے، آج وہ ہمارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ ہم بار بار اسے دیکھتے تھے، دل میں بس یہی آتا تھا، یا اللہ، کیا واقعی میری بچی اب خود کھڑی ہو رہی ہے؟ ہم بہت خوش ہوئے، ہمیں لگا شاید اب آگے بھی راستہ بنے گا، اور پھر وہ دن بھی آیا جس کا ہم نے شاید دل میں بہت انتظار کیا تھا۔ انابیہ نے اپنا پہلا قدم اٹھایا۔ وہ لمحہ ہمارے لیے صرف ایک قدم نہیں تھا، وہ ہماری دعاؤں کا جواب محسوس ہوا، وہ ہماری امید تھی، وہ ہماری محنت تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی تھی۔ ہم نے سوچا کہ شاید اب انابیہ کی زندگی میں بہتری کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے، اور واقعی اس کے بعد انابیہ نے چلنے کی کوشش شروع کی، لیکن انابیہ عام بچوں کی طرح نہیں چلتی تھی۔ وہ چلتے ہوئے کبھی اچانک گر جاتی تھی، کبھی اس کا توازن بگڑ جاتا تھا، اور ایک دفعہ گرنے کے بعد اس کے دل میں چلنے کا ڈر بھی بیٹھ گیا۔ پھر ہمیں دوبارہ اس کا وہ ڈر ختم کرنا پڑا۔ ہم نے دوبارہ حوصلہ دیا، دوبارہ کوشش کی، اور آہستہ آہستہ اسے چلنے کی طرف لانے کی کوشش کی، کیونکہ ایک ماں جب اپنے بچے کو ایک قدم آگے بڑھتے دیکھتی ہے تو وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی، وہ بس یہی سوچتی ہے، اللہ پاک نے ایک قدم چلایا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی راستہ بنائے گا، اور یہی ہماری انابیہ کی جرنی تھی۔ یہاں سے انابیہ کی زندگی میں ایک نئی امید پیدا ہوئی، لیکن آگے اس کے سفر میں ابھی بہت سے موڑ آنے والے تھے، کچھ خوشیوں کے، کچھ آزمائشوں کے، اور کچھ ایسے حالات کے جنہوں نے ہمیں دوبارہ بہت کچھ سکھایا۔ وہ سب میں آپ کے ساتھ اپنی انابیہ کی جرنی کے اگلے حصے میں شیئر کروں گی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک میری انابیہ سمیت ہر بچے کو صحت، آسانی اور
شیاں عطا فرمائے، اور جن ماؤں کے بچے کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے دل کو بھی ہمت دے۔ اللہ سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔